بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی اور مشکل سے نجات پانے کے لیے کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، خاص طور پہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن۔ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے کہا ما شئت، تمہاری مرضی۔ کہا کہ رب، آپ نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا ثلث، پھر اس نے کہا نصف، پھر بعد میں آخر کا اللہ کے رسول پھر میں جب دعا مانگوں گا نا تو اپنے لیے کچھ دعا نہیں مانگوں گا، آپ کے لیے دعا مانگتا۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ آپ کے لیے دعا ہے، میں آپ کے لیے دعا، یعنی اللہم صلی علی محمد، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا، یا اللہم صلی وسلم علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو کہ میں یعنی اگر 15 منٹ دعا مانگتا تو 15 منٹ یہی دعا مانگتا رہوں گا۔ بھائیو، نبی کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات ادا ہوئی، اور یہ آپ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى، فرمایا کہ اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ تمہارے ہم اور غم اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، سارے مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا کثرت کے ساتھ۔ اور روزانہ کم از کم 100-200 مرتبہ دو دیگر اذکار جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ، ہے نا، استغفر اللہ 70 یا 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پورا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اب سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بڑے پیارے کلمے، جتنا پڑھ لیں آپ۔ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ۔ ام ہانی کو بتایا ایسا ہے جیسے کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں، 100 گھوڑے تم نے اللہ کے راستے میں، 100 ولد اسماعیل میں سے تم نے غلام آزاد کیے، اور اس دن کوئی تم سے بہتر نہیں آئے گا، اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ اذکار اور اس کے ساتھ درود شریف، تو درود کو ہم لوگ لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ ہمارے ہم اور غم پریشانیاں اللہ نے چاہا تو دور ہوں گی۔ یعنی کئی لوگوں نے یہ تجربے میں بتایا ہے، مثلا ایک آدمی کے بارے میں ایک خطیب صاحب خطاب کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان کے آفس والوں نے کہا دیکھو اس پہ چیک پہ سائن کرو، تم کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، حالانکہ ان کا حصہ زیادہ بنتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے ٹائم ان کو کہا بھائی اتنا ہی ملے گا اور زیادہ نہیں ملے گا، اور بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ کیا کروں؟ تو بس یہی نیت کر کے کہتے نماز کے بعد بیٹھ گئے اور دعا مانگ رہے ہیں، اور اس میں اللہم صلی وسلم علی محمد، دعا مسلسل، اور یہ نیت تھی کہ اللہ میرے یہ مسئلہ حل فرما دے۔ کہتے کچھ دیر بعد کوئی دروازہ بجاتا ہے، کہتے یہ تمہارا بقیہ چیک بھی لے لو۔ نبی کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، ان کے طریقے، یہ سب وہی فائدہ اس وقت دے گا کہ جب وہ شرک سے دور ہوگا اور نبی کا ماننے والا ہوگا۔ نبی کی بات آ جائے تو مانے، اس کے خلاف نہ ہو جائے، یہ یعنی متبع رسول ہو، اور اگر کم از کم چلے اس پہ عمل نہیں کیا لیکن اس کے خلاف نہ ہو۔ جیسے آج ہم میں بہت سارے لوگ ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے خلاف بھی نہیں، دل کرتا کریں، کسی مجبوری سے نہیں کر لیتے، سمجھ رہے نا؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو حدیث بتائی جائے تو اس کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ارے تم کو کیا معلوم؟ نہیں، ہمارے بزرگ نے نہیں کیا، ہمارے سوسائٹی نہیں کرتی، ہمارے باپ دادا نہیں کیے تھے، اور ہمارے امام نے نہیں کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، اس لیے وہ اس سنت کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جو صحابی اس کو بیان کرے اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں، ایسے نہیں بنو۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے والے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، تو آپ یہ درود شریف پڑھیں، آپ دیکھیں پھر آپ کی ساری مشکلیں، پریشانیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے نا تو پھر دیکھیں آپ پہ رحمت برکتیں نازل ہوں گی۔